جی السلام علیکم ناظرین و حاضرین، ہم لوگ نواز شریف کے بائی حلقے میں موجود ہیں NA 130 کے اندر۔ نواز شریف شہباز شریف کے کلوز ساتھی اینڈ کلوز ایڈ ٹو نواز شریف وی ہیو سید محمد عظمت آپ سے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مجھے یہ والی بات بتائیں کہ نواز شریف جب سے واپس آئے ایک نیریٹو سیٹ ہو رہا ہے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، وہیں پر اسی سیاسی پلے گراؤنڈ کے اندر لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں دی جا رہی ہے، کس طرح اس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ جو ووٹ کو عزت دو کا نیریٹو جو ہے اس پہ آج بھی ہم قائم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام جس کو منتخب کرتی ہے 5 سال کے لیے، اس کو 5 سال سے پہلے نہ ہٹایا جائے، اس کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، 2.5 سال کی حکومت ایک تھی، 2.25 سال کی ایک تھی، 4 سال کی حکومت ایک تھی۔ تو اسی بنا پر ہم نے اس نیریٹو کو اجاگر کیا عوام کے سامنے کہ جس عوام جس کو منتخب کرتی ہے اس کو موقع دینا چاہیے 5 سال کے عوام کی خدمت کرے۔ اور جو دوسری بات ہم نے کہا لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو بھیا ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا 9 مئی کا واقعہ کریں، آپ جناب اس کو جا کے تباہ کریں، آگ لگائیں، کور کمانڈر ہاؤس پہ جائیں، GHQ میں چلے جائیں، آپ فیصلہ آباد میں ISA کے دفتر پہ حملہ کریں، بلوچستان میں حملہ کریں، لوگوں کو اکسائیں کہ آپ فوج کے خلاف، یہ بغاوت تھی نا، یہ تو بغاوت ہمارے خلاف نہیں تھی، PMN کے خلاف نہیں تھی، یہ سپہ سالار جنرل عاصم منیر کے خلاف تھی یہ سازش۔ تو وہ عاصم منیر صاحب کا ڈنڈا چلا ہے، تو آج دیکھیں لیونگ پلینگ فیلڈ ختم ہوگی ان کے لیے۔ تو کیا اب شفقت کا ہاتھ نواز شریف صاحب پہ آ چکا ہوا ہے؟ دیکھیں نواز شریف اس قوم کی مجبوری ہے کہ جب بھی پاکستان، آپ دیکھیں کہ 1990 سے لے کر اور آج 2024 ہو گیا ہے، جب بھی پاکستان بھون میں پھنستا ہے تو نواز شریف کو گھٹنے پکڑ کے لایا جاتا ہے کہ دوبارہ آپ کی مہربانی اس کو بھون سے تو آپ نکال۔ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گھٹنے پکڑ کر عاصم منیر صاحب کے ڈائریکٹیوز پہ لایا جا رہا ہے؟ یہ میں عاصم منیر صاحب کا نام نہیں لوں گا، پوری اسٹیبلشمنٹ کا نام لوں گا، وہ لوگ جس میں جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ تھی اور جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، یہ سب نے مل کے پاکستان کا جو حال کیا، آپ دیکھیں کہ پاکستان کی چولہے ہل گئی ہیں۔ لے کر آئے تھے ایک تبدیلی کا نعرہ لگایا تبدیلی کا، تو تبدیلی نے کیا کیا پاکستان کا؟ پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہے آج؟ آپ بتائیں پاکستان کے حالات کدھر ہیں؟ بجلی کی لوڈ شیڈنگ 0 پہ نواز شریف لے کر آیا تھا، دہشت گردی 0 پہ لے کر آیا تھا، وہ تبدیلی کو لے کر آیا، دوبارہ دہشت گردی جو ہے وہ اس کی جڑیں نکلنا شروع ہو گئی، دوبارہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، معیشت کا پہیہ جام ہو گیا بالکل۔ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پاکستانی سیاست کے اندر کتنا اہم کردار ہے؟ یہ اتنی اہم کردار ہے بھیا جتنا آپ سمجھیں کہ آپ کے جسم میں خون دوڑ ہے، اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی تاریخ میں کردار ہے، آپ سے نہیں ہے۔ یہ ایوب خان سے لے کر اور آج تک اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ یہ کردار ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں میاں نواز شریف کا ایک نیریٹو یہ بھی رہا کہ دیکھیں اپنی ڈومین میں آپ رہیں، سیاستدانوں کا کام ہے ملک کو چلانا، آپ میاں نواز شریف کو موقع دیں ملک کو چلانے کا۔ آپ نے دیکھا 2013 سے 2017 تک میاں نواز شریف نے پاکستان کی معیشت کو کس نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ انفلیشن ریٹ جو تھا، مہنگائی جو تھی وہ 3.2% پہ تھی۔ آپ بتائیں پاکستان میں کارخانے لگے، سی پیک کا منصوبہ آیا، گیم چینجر منصوبہ تھا، پاکستان کی تقدیر بدلنے والا منصوبہ تھا، جس سے اس کو بریک لگائی گئی عمران خان کے دور میں۔ اور وہ عاصم باجوہ صاحب جو پاپا جونز والے ہیں، وہ سی پیک لوٹ کے کھا گئے۔ کسی نے پوچھا ان سے کہاں گیا سی پیک، یہ پیسے کہاں سے ہے؟ 24 سال کے لیے خان صاحب کو اندر کر دیا گیا ہے، پہلے سائفر کے اندر، اس کے بعد عدت والے کے اندر۔ سائفر کے اوپر اگر بات کی جائے، کیا سمجھتے ہیں سائفر کا کیس کیا ہے جو جس طریقے سے لہرایا گیا ایک جلسے کے اندر، کیا وہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جب مداری ڈگڑی کی بچاتے ہیں نا، خان صاحب نے وہ پیپر ایک ہلا کے ڈگڑی کی بچائی۔ میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ سیاست سے بے دخل کیا گیا، حکومت ختم کی گئی، میاں نواز شریف کے سینے میں بے تحاشا راز ہیں قوم کے، اور یہ عمران خان صاحب کو ایک دفعہ نکالا تو انہوں نے بتائیں اسی سپہ سالار جو لے کر آیا تھا ان کو، جس کو کہا میر جعفر میر صادق ہے، ڈرٹی ہیری ہے، مسٹر ایکس مسٹر وائی ہے، کیا کچھ ان کو الزامات ہی لگے، تو خان صاحب سے برداشت نہیں ہو سکا۔ میاں نواز شریف 3 دفعہ اس وزیر اعظم بننے کے باوجود نکالا گیا، زبردستی سازشیں کر کے نکالا گیا، لیکن میاں نواز شریف نے آج تک کوئی راز کسی کے سامنے افشا نہیں کیا۔ یہ عمران خان صاحب کی ناتجربہ کاری تھی، ان کا کیا کہتے ہیں، ان کا ناتجربہ کاری تھی، اور ان کا جو مفاد تھا وہ صرف یہ تھا کہ عوام کے جذبات سے کھیلا جائے، ملک چلانے کے بس میں نہیں تھا۔ تو انہوں نے کر کے دکھایا جس مقصد کے لیے لے کے آئے تھے، بین الاقوامی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، عمران خان کو جس مقصد کے لے کے آئی تھی، عمران خان نے پورا کر دیا وہ والا۔ مقصد پورا ہو چکا ہوا ہے، لیکن یہاں پر 8 گھنٹے، پچھلے 10 گھنٹے بھی رہ گئے ہوئے ہیں ٹھپا لگنے کے لیے، اور اب سے کوئی 24 گھنٹے بعد اگلی حکومت بھی بن جائے گی۔ کس کو دیکھ رہے ہیں اگلی حکومت کے اندر؟ دیکھیں جو شعور ہے نا عوام میں، اگر لوگ کہتے ہیں ہمیں شعور دیا عمران خان نے، تو شعور یہ ہوتا ہے کہ دنیا جہان کا ایک کلیہ ہے کہ عوام اس سے منتخب کرتی ہے، ان لوگوں کو منتخب کرتی ہے جن کی پرفارمنس ہو، جن کا ٹیک ریکارڈ ہو۔ میاں نواز شریف کا ٹیک ریکارڈ ہے، اس کی پرفارمنس ہے کہ پاکستان میں 70 سال کے منصوبے ایک طرف نکال دیں، میاں نواز شریف ایک طرف نکال دیں، اور ہم پر امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ میاں نواز شریف صاحب
پاکستان کے لیے جتنی ان کی خدمات ہیں, یہ قوم دوبارہ ان پہ اعتماد کرے گی اور میاں نواز شریف کے اعتماد پہ پورا اترے گا. اور آپ دیکھیے گا یہ کل انشاءاللہ تعالیٰ 8:30 بجے آپ کو پتہ چل جائے گا, پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ شیر کی گونج ہوگی, پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ فتح کا سورج طلوع ہوگا, عوام کی خوشحالی کا سورج طلوع ہوگا. With the hope that democracy prevails in the country. Thank you so much, sir. Welcome.